کوئل کی طرح خوشگلو ہو، شیر کی طرح بے خوف، اور چاند ستاروں کی مانند راست رو ہو۔ یوں نہیں کہ گرج ہو مگر بادل نہ برسے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے کہا ہاں ہیں تو یہ خوشامد ہوگی، خواجہ توسی نے کہا۔ خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے کہا کہ سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں ماتوب ہوں گا، مجھ میں تاب اتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف گوئی دلکش دل لگی ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان عالی مقام خواجہ حسن توسی نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ صفت اور وہ وصف کمزور ہو جو گرہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو کسی بھی وقت صفات و اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسی، سلطان چغری بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا۔ اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چغری بیگ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت سلطان چغری بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مرو یعنی سرزمین سلطنت میں سلطان الپ ارسلان تھا۔ خواجہ توسی سلطان الپ ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطان نے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ تاریخوں میں اسے خواجہ حسن توسی کم نظام الملک زیادہ لکھا گیا ہے، اس لیے وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ دینی امور کا اور تفسیر و حدیث کا عالم تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کا مشہور اسکالر تھا، اسی مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ ایک روز نظام الملک اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیشا پور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس لگا اور ایک شک کی بنا پر کہا، اسے اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا۔ نظام الملک نے اسے دیکھا تو اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں اس طرح بغل گیر ہوئے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے تھے۔ یہ دونوں پرانے اور لنگوٹیا یار تھے۔ یہ دونوں امام موافق کے مدرسے میں ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلباء کم ہوا کرتے تھے، اور جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردی سے فارغ ہوتا تھا وہ حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فائز ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال خواجہ حسن توسی کی تھی، جو سلطنت سلجوق کا وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا، اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور تابد زندہ رہے گا۔ پھر ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کی رباعیاں آج بھی مشہور ہیں۔ اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا ہے۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا، وہ فلسفی شاعر تھا۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی بلکہ بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی ایجاد کی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے آب حیات بھی تیار کر لیا تھا، جو ہر مرض کی دوا اور لامحدود عمر کا ضامن تھا، لیکن یہ محض روایت ہے۔ کسی بھی مورخ نے آب حیات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھا عمر خیام جو اپنے پرانے ہم جماعت خواجہ حسن توسی نظام الملک سے ملنے آیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ حسن خیموں کی سلائی کا کام کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس نے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا۔ کہو عمر، نظام الملک نے پرمسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں اب عمر نہیں، عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ دوزی کرتا تھا، میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔
मेरी सलाहियतें मुझे किसी और तरफ ले जा रही थीं। बाप को मैंने नाराज कर दिया कि मैं रोटी कमाने के लिए उसका साथ नहीं देता। तुम्हें कोई ना कोई जरिया माश तो तलाश करना होगा, निजामुल मुल्क ने कहा। बगैर काम के जिंदगी बड़ी तंगदस्ती में गुजरती है। मैं तुम्हें एक अहदनामा याद दिलाने आया हूं ख्वाजा, उमर खयाम ने कहा। अहदनामा जो हमने लड़कपन में किया था। अहदनामा? निजामुल मुल्क ने जहन पर जोर देते हुए कहा। 22-30 साल गुजर गए हैं उमर, जरा सा इशारा दे दो। निजामुल मुल्क और उमर खयाम का एक हम जमात और भी था। उसने तो तारीख में ऐसा नाम पाया है कि उसे ता क़यामत भुलाया नहीं जा सकेगा। ये था हशीशियन अर्जी का खालिक हसन बिन सबाह। उनके हम जमात तो और भी थे, लेकिन निजामुल मुल्क, उमर खयाम और हसन बिन सबाह की आपस में दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वो एक ही कमरे में रहते थे और जिधर एक ने जाना होता उधर तीनों जाते थे। एक रोज हसन बिन सबाह ने एक अहदनामा पेश किया और तीनों दोस्तों ने आपस में ये अहद किया। ये उनका एक तारीखी अहदनामा है जिसका जिक्र तकरीबन हर मुअर्रिख ने किया है। इतनी मुद्दत बाद उमर खयाम निजामुल मुल्क से मिला तो निजामुल मुल्क अहदनामा भूल चुका था। मदरसे की एक रात याद करो ख्वाजा, उमर खयाम ने निजामुल मुल्क को अहदनामा याद दिलाने के लिए कहा। हम तीनों दोस्त उस रोज का पढ़ा हुआ सबक दोहराकर फारिग हुए तो हसन बिन सबाह ने कहा कि अहले मदरसे की ये रिवायत है कि जो यहां से पढ़कर निकला और जिसे इमाम मुआफिक ने ज़हीन और लायक समझा, वो किसी न किसी ऊंचे रुतबे पर पहुंचा। फिर हसन बिन सबाह ने कहा था कि जरूरी नहीं कि हम तीनों ही ऊंचे रुतबों पर पहुंचे। हो सकता है हम तीनों में से कोई एक किसी बुलंद रुतबे तक जा पहुंचे और बाकी दो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा सकें। फिर हसन बिन सबाह ने कहा था कि आओ आपस में अहद करें कि हम में से जो भी किसी ऊंचे मनसब या रुतबे पर पहुंचा तो वो दोनों दोस्तों की माली मुआवनत करेगा और उन्हें अपनी खुशबख्ती में बराबर का शरीक बनाएगा या उनके जरिया माश का बंदोबस्त करेगा और तोता चिश्म और खुद गर्जी से गुरेज करेगा। हम तीनों ने पूरी संजीदगी और सच्चाई से अहदो पैमान किए थे कि ऐसा ही होगा। हाँ उमर, निजामुल मुल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद आ गया है। जहां तक मुझे याद है, मैंने सबसे ज्यादा पुरजोश तरीके से अहद किया था कि मुझे अल्लाह ने कोई बड़ा रुतबा दिया और मेरे दोनों दोस्तों को मेरी जरूरत महसूस हुई तो मैं उनकी माली और हर तरह की मुआवनत करूंगा।